لیکن میں بہت پریشانی کا شکار ہو گئی۔ ایک رپورٹ چھپی، رورل علاقوں میں تو اکثر گھوست سکولز ہوتے ہیں، اچھے اساتذہ تو وہاں ٹرانسفر نہیں لینا مانگتے۔ اکثر اسکولوں میں گائے بھینسیں چل رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ بیسک فیسلٹیز نہیں ہوتی، جبکہ آلریڈی 26 ملین بچے کسی نہ کسی وجہ سے اسکول کے باہر ہیں۔ کہیں پہ لڑکیوں کی تعلیم کو اہمیت نہیں ہے، لڑکیوں کو تو بھیجتے نہیں اسکول، یا اگر بچیوں کے اسکول دور ہیں یا 2 جماعتیں پڑھ کے کہیں دور جانا پڑتا ہے تو نہیں بھیجیں گے۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل باغی ٹی وی، پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ آج میں جو موضوع آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ بڑا سنجیدہ موضوع ہے، اس میں چسکا مسکا تو نہیں ہے، لیکن میں بہت پریشانی کا شکار ہو گئی۔ ایک رپورٹ چھپی ڈان اخبار میں، جس میں ایک رپورٹ تھی، یہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن نے 2022 اور 2023 کی رپورٹ دی ہے۔ اس میں انہوں نے بہت دہشتناک باتیں شیئر کی ہیں، مطلب بہت کچھ تو ہم سنتے رہتے ہیں، مگر چونکہ یہ ایک لیٹسٹ اپڈیٹ ہے اور ہم لوگ پرائیورٹائز نہیں کرتے اپنے لوگوں کی ضرورت، اپنے ملک کی ضرورت، اپنے مسائل کو، جو اصل مسئلہ ہے اس کو ہم نہیں دیکھتے۔ اب جو یہ رپورٹ بنی، اس کا انہوں نے یہ کہا کہ ایک انالیسس دیا ہے 4 سالوں کا، یہ ایک روڈ میپ کا کردار ادا کر سکتا ہے کہ یہ آپ اتنے پیسے ہیں، آپ ادھر خرچ کر رہے ہیں، ادھر آپ کو کرنے چاہیے، یہ مسئلے ہیں اور یہ مسائل ہیں، اس کا ممکنہ حل یہ ہے۔ پہلے تو میں تھوڑا سا مسائل کی توجہ، ہمیں ساری باتیں پتہ بھی ہیں مگر تھوڑا بات کا بنیاد رکھنی ضروری ہوتی ہے۔ جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں؟ رورل علاقوں میں تو اکثر گھوست سکولز ہوتے ہیں، اچھے اساتذہ تو وہاں ٹرانسفر نہیں لینا مانگتے۔ اکثر اسکولوں میں گائے بھینسیں چل رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ بیسک فیسلٹیز نہیں ہوتی، ٹیچرز کی اپنی ٹریننگ نہیں ہوتی کہ وہ وہاں بچوں کو کس طرح سے تعلیم دیں۔ خاص کر گورنمنٹ کے اداروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ رٹوانے پہ ان کا فوکس زیادہ ہوتا ہے، کوئی ٹیکنالوجیکل طریقے سے تعلیم نہیں دی جا رہی، لوگ کمپیوٹر لٹریٹ نہیں ہیں، بجلی نہیں ہے تو کمپیوٹر لٹریسی وہ بیچارے کیا کرنے والے ہیں۔ کوئی پرانے وقتوں کا وہی پھٹی ہوئی کتابیں، وہی پرانا کورس جو بنا ہوا ہے، جس کی آج کی دنیا میں ریلیونسی نہیں ہے۔ بیسک تو ٹھیک ہے مگر نوکری کے لیے جائیں، کسی کام کے لیے جائیں، اس کی کوئی ریلیونسی نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اب جو یہ رپورٹ تھی جو 2019 سے 2022 کے آخر تک کور کرتی ہے، اس میں انہوں نے بجٹ ایلوکیشن کی امبیلنسز کو پوائنٹ آؤٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی 88% جو بجٹ ہے وہ ریپیٹڈ کاسٹ پہ جا رہا ہے، یعنی تنخواہوں پہ، ٹیچروں کی اور پینشنز پہ، اور اکثر اوقات اسکول میں، کالج میں اساتذہ آ ہی نہیں رہے ہوتے اور ان کی تنخواہیں گھر جا رہی ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایجوکیشن سیکٹر میں جی ڈی پی کا 1.7% سے گھٹا کر 1.5% کر دیا گیا، جبکہ آلریڈی 26 ملین بچے کسی نہ کسی وجہ سے اسکول کے باہر ہیں۔ کہیں پہ لڑکیوں کی تعلیم کو اہمیت نہیں ہے، لڑکیوں کو تو بھیجتے نہیں اسکول، یا اگر بچیوں کے اسکول دور ہیں یا 2 جماعتیں پڑھ کے کہیں دور جانا پڑتا ہے تو نہیں بھیجیں گے، یا کہیں پہ لڑکوں سے بھی کام کروایا جاتا ہے تو ویسے تعلیم نہیں دلوائی جاتی، یا 2 4 جماعتیں پڑھا کر وہ کہتے ہیں بھی بہت تعلیم ہو گئی، فینی تو ختم، قابل ہو گئے بچے، ٹھیک ہے۔ اس رپورٹ میں انہوں نے اس ضرورت پہ توجہ دی کہ خاص کر پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن پہ، اور وہ بھی خصوصاً بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں توجہ کرنے کی بڑی ضرورت ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر آپ بہت اعلیٰ تعلیم نہیں بھی حاصل کر رہے تو بنیادی ایجوکیشن بہت ضروری ہے۔ آپ کہیں چھابڑے پہ بھی بیٹھ جاتے ہیں تو حساب کتاب کرنا آنا چاہیے، تھوڑی سی لکھت پڑھت،
کیا چیز خریدی، کتنے دام لی، اپنی ایک بیسک آپ سامان کام کر سکیں. کہیں پینٹ کر رہے ہیں، کہیں کوئی اور کام کر رہے ہیں، تو یہ بنیادی لکھت پڑھت تو ہر جگہ آپ کو بہت ضروری ہے، ورنہ آپ کو کوئی بھی بیوقوف بنا دے سکتا ہے. اور اسی طرح جو نان فارمل ایجوکیشن ہے اس کی طرف ہمارے یہاں ڈپارٹمنٹ کی کوئی توجہ نہیں ہے. اب نان فارمل ایجوکیشن کیا ہے کہ اگر آپ نے پرائمری کی تعلیم حاصل کر لی، 8ویں جماعت تک پڑھ لیا، اس کے بعد کوئی ووکیشنل سینٹرز ہونے چاہیے اور ہر علاقوں میں ہونے چاہیے، خاص کر رورل ایریاز وغیرہ میں، کہ جہاں سے آپ کوئی ہنر سیکھیں، سٹچنگ سیکھیں، مشین کے اوپر ایمبرائڈری سکھائیے. کارپٹ ویونگ میں تو خیر استھما کا بڑا مسائل ہو جاتے ہیں، لیکن کمپیوٹر آن لائن کا کام آپ سکھائیے. آج کل آن لائن دنیا ہے. آپ چھوٹی چھوٹی پروڈکٹ پیکیجنگ وغیرہ، پروڈکٹ ڈیولپمنٹ سکھائیے. اپنے لوگ اب کتنے کچھ کام کر رہے ہیں، پروڈکٹس خود بنا کر رہے ہیں. بجلی کا کام سکھوائیے لوگوں کو. ہزاروں کام ہے، بنائی، کڑھائی. عورتیں جو ہیں وہ قرآن شریف پڑھ کے گھر میں بچوں کو بلا کر قرآن شریف کی تعلیم دے سکتی ہیں، آن لائن دے سکتی ہیں. اگر وہ یہ کر رہی ہیں تو ان کو کمپیوٹر لٹریٹ کریں تاکہ وہ اپنا کام زیادہ بڑھا سکیں اور ان کی آمدنی میں اضافہ ہو. تو یہ سب نان فارمل ایجوکیشن کے طریقے. پھر مدرسوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ وہ فارمل ایجوکیشن تو نہیں ہے. مگر کیا ابھی تک ٹیبولیشن ہوئی ہے کہ مختلف مدارس کا تو کورس بھی ایک نہیں ہے؟ کون کدھر کیا پڑھا رہا ہے؟ کوئی مدارس تو بہت اچھے ہوں گے، لیکن زیادہ تر میں تو ایک اپنی سوچ بس ہماری صحیح ہے، باقی غلط ہے، اور جو ڈفرینسز ہیں ان کو زیادہ ابھارا جاتا ہے. اور جو بیچارے بچے وہاں پڑھتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں؟ ان کو اپنی عقل اور شعور کو استعمال نہیں کرنے کا سکھایا جاتا. ان کو ایک رٹنے پہ، وہی جو ہمارے یہاں ایک نا روٹری سسٹم، رٹ لو، گھونٹ کے پلا دو. اس چیز سے تو میں ویسے بھی کبھی بھی ایگری نہیں کرتی. اس کے علاوہ جو آؤٹ آف سکول بچے ہیں، جو اس وقت 26.2 ملین ہیں، یہ آبادی جب بڑی ہوگی، ان کو آپ نے بنیادی تعلیم نہیں دی، ان کے پاس پرائمری ایجوکیشن نہیں ہے، ان کے پاس سیکنڈری ایجوکیشن نہیں ہے، یہ کیا کریں گے؟ اور بچے ہیں کہ ہم پیدا کیے چلے جا رہے ہیں. جتنی زیادہ جہالت ہے اتنے زیادہ بچے ہیں، کیونکہ یہی تو ایک انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے غریب لوگوں کے پاس، بچے پیدا کرتا. کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے نا. اور the problem is ان بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ کدھر کھپیں گے؟ پھر یہ چوری ڈاکہ نہیں کریں گے، ڈرگ ایڈکٹس نہیں بنیں گے، تو پھر کیا بنیں گے؟ ہم فیل ہو رہے ہیں ایز اساتذہ، ایز گورنمنٹ، بوتھ فیڈریشن اینڈ پروونشل، ایٹ ایوری لیول. کیونکہ جو ہمارا مستقبل ہے ہم اس اثاثے کو نہیں اٹینشن دے پا رہے ہیں. کیا آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان کے اسکولوں میں 15%، اے جے کے اسکولوں میں 21%، سندھ کے اسکولوں میں 38%، اور گلگت بلتستان کے اسکولوں میں 44% اسکولوں میں بجلی ہے. صرف 33% اسکول بلوچستان کے، 42% اسکول اے جے کے، 57% اسکول سندھ کے، ان کے پاس غسل خانے ہیں. اور اگر پورے پاکستان میں دیکھیں تو صرف 24% اسکولوں میں، پرائمری اسکولوں میں غسل خانے موجود ہیں. کس قدر شرم کا مقام ہے! ہمیں تو ڈوب مرنا چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ جی بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑی بڑی عیاشیوں سے باہر ہی نہیں نکلتے. افسوس، چھوٹا سا پروگرام ہوتا ہے، میں اتنا ہی کہہ پائی ہوں. اور اللہ کرے کہ جن کے ہاتھ میں طاقت ہے کہ وہ فیصلے کر سکتے ہیں، وہ جی ڈی پی میں بجٹ کی شرح کو بڑھائیں. اور جو دیگر مسائل، اگر آدھے بھی اتنے چھوٹے سے پروگرام میں جو کہا گیا اس کو ایڈریس کریں گے تو بہت بچوں کی تقدیریں بدل جائیں گی. میری آپ سے استدعا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.